السلام علیکم۔ ایز کاملی لائف کے ساتھ فیصل ہارون ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایز کاملی لائف کی اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایز کاملی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں۔ آغاز سے پہلے کچھ اہم باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایز غامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو میں آپ کو تلاش نہیں کر پاؤں گا اور آپ کا سوال نہیں لے پاؤں گا۔ زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر لیجئے، اور موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ نے ایک اپنی زندگی کا طویل عرصہ علم کی خدمت میں گزارا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کیے، کتب لکھیں اور مضامین شائع کیے، دین کی ایک پوری تعبیر پیش کی۔ اس کے علاوہ فلسفہ، سائنس، سیاست، ان میں بھی جو اہم موضوعات ہیں ان کے اوپر آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ یہ سب کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ ڈسپلن کے ساتھ، فوکس کے ساتھ انسان جو ہے وہ ان کاموں کو ہدف بنا کر جو ہے وہ اچیو کرے۔ مگر آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا اور اسٹریمنگ سروسز وغیرہ کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹریکشنز کریٹ ہو گئی ہیں، ہمارا اٹینشن سپین بھی کافی چھوٹا ہو گیا ہے۔ تو میں اور وقت کی جو نا وہ قدر و قیمت شاید باقی نہیں ہے میرے خیال میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کچھ تبصرہ فرمائیں کہ وقت جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو کس طریقے سے ہم پرائرٹائز کر سکتے ہیں، اسپیشلی جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ کس طریقے سے زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتی ہے چیزوں کو درست طریقے سے پرائرٹائز کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح پیدا کیا ہے اس کا اگر آپ دقت نظر سے مطالعہ کریں تو ایک بنیادی بات جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی وہ یہ ہے کہ خلقنا من کل شیء زوجین۔ اس دنیا میں، اس کی مخلوقات میں، ہم انسانوں میں، ہمارے معاملات میں، ہر جگہ چیزیں زوجین کی صورت میں۔ اس کی عام مثالیں تو ہم شب و روز دیکھتے ہیں، یہ میاں ہے، یہ بیوی ہے، یہ رات ہے، یہ دن ہے۔ لیکن اگر اس سے اوپر ذرا فلسفے کی سطح پر دیکھیں تو ہمارے اندر بھی ایک کشمکش برپا رکھی گئی ہے، وہ ہماری جبلتوں کی اور ہمارے عقلی اور اخلاقی وجود کی کشمکش ہے۔ انسان کو اسی پہلو سے دنیا کی تمام مخلوقات میں امتیاز حاصل ہے۔ باقی مخلوقات کے بارے میں ہم پورا علم تو نہیں رکھتے، لیکن جو کچھ ہمارے مشاہدے میں آتا ہے، ہمارے گرد و پیش میں، خاص طور پر جو جانور، پرندے ہم دیکھتے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جبلتوں کی کار فرمائی ہے، عقلی وجود، اخلاقی وجود، اسی طرح جمالیات کی حس، یہ اس طرح ان کو نہیں عطا ہوئی، ہمیں یہ دی گئی۔ اور اس کے دینے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پر بھی زوجین بن گئے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہماری جبلت میں ہیں وہ سب وہی ہیں جو جانوروں کے ہاں بھی ہیں۔ ہمارے ہاں جنس کی جبلت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے۔ اسی طرح اگر اس سے ذرا آگے بڑھ کے دیکھیے تو ہم اپنی خواہشات کے اسیر بھی ہوتے ہیں، ہمارے اندر جذبات بھی رکھے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تلاطم میں رہتی ہیں ہر وقت، اور اس کے ساتھ ہم ایک عقلی وجود ہے، اس کے ساتھ ہمارے اندر ایک حادثہ اخلاقی بھی ہے۔ تو ساری کشمکش یہی ہے۔ یہ جس کشمکش کو جلیات سے تعبیر کر کے بڑے فلسفیوں نے سمجھنا چاہا ہے، وہ اگر حقیقت میں دیکھیں تو انسان کی جبلتوں اور اس کے اخلاقی وجود کی کشمکش، یعنی وہی طبقات کی کشمکش کی صورت اختیار کر لیتی ہے، وہی افکار کی کشمکش کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس میں عقل کہتی ہے کہ جبلتوں کو ہر حال میں قاعدے میں رہنا چاہیے، ڈسپلن میں رہنا چاہیے۔ یہ قاعدے میں رکھنا ہے جس کو قرآن میں ایک لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ تقوی۔
یعنی انسان سے مطالبہ یہی ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے. جی سادہ لفظوں میں کہیے تو یہ کہ اپنی جبلتوں کو ڈسپلن کر کے رکھے. یہ تو ہر حال میں کرنا ہے. اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو پھر انسان شتر بے مہار ہوگا. یعنی پھر جبلتوں کے ہاتھ میں اس کی باغ ہے، وہ جہاں چاہے لے جائے. جن چیزوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ہر دور میں موجود رہتی ہیں. یعنی آج اگر وہ ہمارے ہاتھوں میں بعض آلات کی صورت میں آ گئی ہیں، ہمارے گرد و پیش میں خاص طرح کی معلومات کا طوفان ہے، تو قدیم زمانے میں بھی اس کے اپنے اپنے طریقے موجود تھے. لوگ باہر نکل جاتے تھے، بازاروں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. یہ جو روایتوں میں بعض جگہ حضور نے فرمایا کہ بازار سے زیادہ بری کوئی جگہ نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ وہاں بیٹھنے کے بعد آدمی ان چیزوں میں مشغول ہوتا ہے جو کوئی بہت فائدہ مند نہیں ہوتی. تو اس میں اس روایت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی کہا ہے کہ جب بازار میں بیٹھو تو پھر اس کا حق ادا کیا کرو. وہ حق کیا ہے؟ وہ اصل میں وہ اخلاقی تقاضے ہیں جو بازار سے متعلق پھر آپ نے وہاں بیان کیے ہیں. تو یہی اصل میں وہ کشمکش ہے. گفتگوؤں میں، باتوں میں آپ دیکھیں نوجوان لوگ ہیں، بوڑھے بھی بعض اوقات دیہات میں نے دیکھا ہے رات رات پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے ہیں. تو یہ انسان کی کمزوری ہے. اس میں اس کے اخلاقی وجود کی، اس کی حصے جمالیات کو صرف حسن اور خوبصورتی کے معنی میں نہیں لیجیے. فلسفیانہ اصطلاح میں وہ اصل میں ہمارے دیکھنے کے زاویے کا ایک خاص ڈسپلن ہے. تو اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. تو یہ چیز تو آپ کو ہر دور میں کر کے رہنا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ورنہ وقت ضائع ہو جائے گا، آدمی حسرت سے دیکھتا رہ جائے گا. وہ خیال یہ کرے گا کہ بڑا میں نے مصروف دن گزارا لیکن اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. تو ہر چیز کے لیے کچھ وقت مقرر کر لینا چاہیے، اور پھر ذرا بڑھاپے کا ہماری طرح انتظار کرنا چاہیے. ذرا فارغ ہو کے پھر باقی کام کر لینے چاہیے، کیونکہ اس وقت بے رحروی کے امکانات بڑے کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں وجیہہ خانم سے. وجیہہ، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ پڑھنا چاہیے، کہ جیسے کچھ آیتیں جنگ کے زمانے کی ہیں اور کچھ آیتیں امن کے زمانے کی ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں جو ہے نا، ہمارے دل میں سے کانفیڈنس نکل جاتا ہے کہ ہمیں یہ خوف رہتا ہے کہ یہ جو ہم حکم پڑھ رہے ہیں اسے ہم اس کانٹیکسٹ کا نام دے کے رد تو نہیں کر رہے. جیسے اگر ہم یہ آیت دیکھیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اب ہم عقل کے پیمانے پر دیکھیں تو اس آیت کا اطلاق یا تو 9/11 کے ذمہ داران پر ہوتا ہے یا حماس جیسی تنظیموں پر ہوتا ہے، لیکن ہمارے دل میں یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ ہم یہ بات کہہ سکیں. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہوئی. یہ ایک مشکل رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس کا کچھ لفظی سا ترجمہ کرنا چاہیے. یہ خیال صحیح نہیں تھا. اس سے بڑی مشکلات پیدا ہوئی ہیں، اور قرآن مجید کے بارے میں عام لوگوں میں سوء ظن بھی پیدا ہوا. کسی بڑے ادب پارے کا اردو سے، عربی سے، انگریزی سے، کسی زبان سے آپ لفظی ترجمہ کر دیں، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے. یعنی نہ اس کے آگے سے آپ کچھ سمجھیں گے نہ پیچھے سے سمجھیں گے. تو یہ ضروری تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وقت بھی ترجمہ کرنے والے جس طرح خود اس کو سمجھ رہے ہیں، وہ اگر عربی زبان کے اچھے عالم ہیں تو جس طرح خود سمجھ رہے ہیں اپنے فہم کو منتقل کریں. یہ ضروری تھا ان کے لیے. اس میں ذرا ڈرتے ڈرتے لوگوں نے قدم نہیں رکھا، جبکہ جب ترجمہ آپ کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو لفظی ترجمہ بھی کریں گے تو وہ بھی آپ کا فہم ہے جی. تو پوری بات کو سمجھ کر بیان کرنا چاہیے تھا. تو میری بہن، میں نے یہ خدمت انجام دی ہے، آپ میرا ترجمہ دیکھ لیجئے. اس میں یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. اس میں سیاق و سباق،
نظم، آیات کا باہمی ربط، اس کو سامنے رکھ کر ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ بہت کم کہیں آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہو گئی کہ آپ کانٹیکس کے بارے میں اس سوال سے دوچار ہوں جو سوال آپ کو پیش آیا ہے۔ دیکھ لیجئے پڑھ کے۔ تاہم قرآن مجید کو پڑھتے وقت کیونکہ قرآن کا اسلوب بڑے اعجاز کا ہے تو کہیں کہیں مشکل پیش آ سکتی ہے، اس کے لیے پھر ہم لوگ مختصر حواشی بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ کچھ رہنمائی ہو جائے۔ میں ہمیشہ یہی مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں تو ترجمہ ہی پڑھیے تاکہ قرآن سے ایک براہ راست تعلق پیدا ہو، اور پینسل لے کے نشان لگا لیں کہ یہاں مشکل پیش آئی ہے، وہاں پھر حواشی یا تفسیر کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور اگر اس سے بھی بات واضح نہ ہو تو پھر کسی صاحب علم سے جو آپ کے زمانے میں ہو، جس سے آپ کا رابطہ ہو سکے، رجوع کر لیجیے، سمجھا دیں گے۔ دنیا کے باقی علوم میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی فلسفے کی، ادب کی چیزیں پڑھتے ہوئے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، جہاں مشکل پیش آتی ہے وہاں پہ اہل علم کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اہل علم یعنی وہ لوگ جنہوں نے کسی کتاب، کسی علم یا کسی فن کو خاص موضوع بنایا ہوتا ہے، انہوں نے اس پہ کام کیا ہوتا ہے، زندگی اس کی نظر کی ہوتی ہے، تو ان سے رجوع کر لیا جاتا ہے۔ تو یہی طریقہ اختیار کریں۔ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم بھی مانے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ سب کچھ منافقت سے کہہ رہے ہیں۔ ان کا رویہ ایسا ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے کی بجائے اس سے گریز اور فرار کے رستے تلاش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایسی تجویزیں پیش کرتے ہیں کہ جو حق و باطل کا فرق ہی ختم کر دیتی ہیں۔ اس موقع پر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا تم فساد کی تجویزیں پیش کر رہے ہو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو یہ مصلحت اس لیے اختیار کی ہے، یا ہم سیدھی بات اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بات کے نتیجے میں پھر نہ یہ ہماری بات سنیں نہ وہ ہماری بات سنیں۔ تو اس سیاق میں آیت ہے، یہ چیز جہاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس پر اس کا اطلاق ہو جائے گا، لیکن یہ کہ آپ نے پکڑ کر کسی پر ضرور اس کو چسپاں کر دینا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پوری بات سمجھ لیں تو پھر کوئی دقت نہیں ہوتی کہ کس سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں ہم فیصل مہیسر سے۔ فیصل اپنا سوال پوچھ لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے یہاں آج کل جب کوئی چور شہریوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ لوگ اس کے خلاف خود بخود کوئی اقدام کر لیتے ہیں، اس کی تذلیل کی جاتی ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، اور کبھی کبھار بری طرح زخمی کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسا کرنے کا جواز لوگ اکثر قانون نافذ کرنے میں حکومت کی نااہلی اور آج کل کے سخت مالی حالات بتاتے ہیں۔ تو دینی اعتبار سے یہ رویہ، اور خاص طور پر ایسے واقعات کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا کیسا ہے، اور ایسے واقعات پر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ بالکل غلط رویہ ہے، نہ دینی لحاظ سے یہ کرنا چاہیے، نہ اخلاقی لحاظ سے کرنا چاہیے، نہ اچھے باوقار شہریوں کی حیثیت سے یہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے اور آپ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، تو اس کو پکڑنے یا اس کو گرفت میں لینے کے لیے کوئی اقدام کرنا پڑ جائے وہ تو مجبوری ہے، لیکن اس کو مارنا، پیٹنا، اس کی تذلیل کرنا، اس کی تصویریں بنانا، یہ سب کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ اس کو آپ قانون کے حوالے کریں، اور اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قانون میں خرابی ہے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں میں، تو اس میں شہریوں کو منظم کریں کہ وہ ان کا پیچھا کریں، وہ جائیں، دیکھیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس سے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جن معاشروں میں یہ چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں وہاں لوگوں کے اس شعوری کے نتیجے میں ٹھیک ہوئی ہیں، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ جو کچھ کیا جاتا ہے یہ وحشت ہے، اور اس میں نہیں کہا جا سکتا کہ ہجوم کے ہاتھ میں ایک شخص آ گیا ہے تو جرم ہو سکتا ہے کہ اس کا کسی درخت سے پھل توڑنے کا ہو اور سزا اس کو موت کی دے دی جائے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ آدمی کا جرم بھی نہیں تھا، بات کی تحقیق بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، معاملے کے بارے میں ایک افواہ اڑ گئی، اس میں ہی ایسا ہو گیا۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بالکل آپ گویا اپنے خیال میں جرم کرتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں، لیکن
تفتیش سے معلوم ہوتا ہے غلط فہمی ہو گئی، یعنی مجرم اس سے ذرا پہلے نکل گیا تھا۔ خود رسول اللہ کے زمانے میں یاد کیجئے جو ابو داؤد میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے خواتین بھی آتی تھیں بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد نبوی میں، ایک خاتون کو ریپ کر لیا گیا اور وہ آدمی بھاگ کھڑا ہوا، تو اچانک رسول اللہ بھی اور سب لوگ باہر نکلے، وہ خاتون نے اشارہ کیا کسی آدمی کی جانب، اس کو پکڑ لیا گیا، اور بظاہر سب کرائن یہی تھے کہ یہی مجرم ہے جو پکڑ کے بھاگا ہے۔ لوگ بھی اس بیچارے کی صورتحال بھی یہ تھی کہ وہ حضور کی موجودگی میں انکار بھی نہیں کر سکا، یعنی اس کی سمجھ میں نہیں آیا، ایسے پکڑا گیا، یعنی خاتون کہہ رہی ہے، لوگ بھی کہہ رہے ہیں، تو جب اس کے بارے میں فیصلہ سنا دیا گیا کہ اسے سزا دی جائے گی تو مجمع میں سے ایک آدمی بول اٹھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جرم میں نے کیا ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں تک غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہی مہذب شہریوں کا طریقہ ہے، گرفت میں لینے کے لیے آپ کو کوئی اقدام کرنا پڑے جیسے پولیس بھی کرتی ہے تو بس وہاں تک محدود رہیں۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں سمرو صاحب سے۔ محمد علی سمرو، اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی غام صاحب، ایک قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2، جس میں جب یہ کہا گیا ہے کہ گواہی کو دو اللہ کے لیے، تو میرا اس کے متعلق ایک سوال تھا، میں ایک مثال سے آپ کے سامنے وہ واضح کروں گا۔ وہ یہ کہ ایک شخص ہے جس کی بیوی کے پاس جیسے کچھ زمینیں ہیں اور اس کو زمینوں کے پیسے آیا کرتے ہیں، جن پیسوں سے وہ اپنے پاس پیسے رکھتی ہے اور کبھی کبھار اپنے شوہر پہ بھی خرچ کرتی ہے، کوئی تحفہ لے کے دینا اور یہ چیزیں وغیرہ۔ تو ہوتا یہ ہے پراپرٹی کی خریداری کے دوران اس کا ایک شاہد اس کا شوہر بھی تھا، تو اور پھر آگے یہ ہوتا ہے کہ قبضے کے بعد اس پر کچھ قبضہ ہو جاتا ہے اور اس پر عدالتی مقدمہ جاری ہوتا ہے اور شوہر کو طلب کیا جاتا ہے شاہدی میں۔ تو اس وقت اس شوہر کی جو ہے وہ شاہدی دیتے ہوئے اس نے کوئی غلط شاہدی نہیں دینا چاہتا تھا، اور کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں، وہ اس نے شاہدی سچی ہی دی، لیکن سچی شاہدی دیتے ہوئے اس کی جیسے دل میں محرک اور نیت جو تھی وہ یہ تھی کہ جیسے اپنے دنیاوی فوائد تھے کہ بھائی جب میری بیوی کے پاس رہے گی اور اس کے گھر میں پیسے آئیں گے، مجھ پر بھی فائدے اس کے پڑیں گے، بچوں پر بھی اور سب چیزیں، اور یہ بھی کہ اگر اب میری بیوی پہ کچھ مصیبت آئی ہے اور میں نہیں جاؤں گا تو میری بیوی مجھ سے ناراض ہوگی کہ میری مدد کو کیوں نہیں آئے۔ سوال تو پوچھ لیں۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ چیز اس محرک سے کرنا، کیا یہ مشرکانہ رویہ ہے؟ میں بس اور یہ کلیئر کرتا چلوں کہ یہ اس انسان کی طرح نہیں ہے کہ جو آخرت سے بالکل ہی بیدار ہو کے کہے کہ مجھے ہر ایک چیز دنیا میں چاہیے، جس کے لیے ایک سنت اللہ بھی آپ نے بتائی تھی کہ ادھر ہی دیکھ کے وہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس وہ اس طریقے کا تھا، اور بس یہ ختم ہونے سے پہلے ایک چیز یہ کہ اگر اس کی تو یہ کہ کیا چیز گناہ ہوگی، اور اگر اس کی نیت میں یہ دنیاوی فوائد کے ساتھ اللہ کی رضامندی بھی شامل ہو، دونوں ہی چیزیں شامل اور سچی گواہی دے، تو کیا وہ چیز پھر ایکسیپٹیبل ہو جائے گی؟ آپ یہ پلیز واضح کر دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ وہ چیزوں کو ملا دیا آپ نے، یعنی گواہی سچی ہونی چاہیے، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا تو کبیرہ گناہ ہے، سچی گواہی دینی چاہیے۔ اس کی تاکید جہاں سے آپ نے آیت پڑھی ہے وہاں بھی کی گئی ہے، دوسرے مقامات پر بھی کی گئی ہے۔ ہم مسلمانوں کے ایمان کا لازمی تقاضا یہ بیان ہوا ہے کہ ہم انصاف کے علمبردار بنیں، انصاف کی بات کہیں اور ہمیشہ سچی بات کریں، اور دونوں جگہ یہ کہا ہے کہ یہ ہم سچی بات اللہ کے لیے کہیں گے۔ تو اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ، اس میں اگر ہمیں بھی کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ زیر بحث نہیں ہے، گواہی سچی ہونی چاہیے ہر حال میں۔ تو باقی چیزیں محرکات کیا ہیں کیا نہیں ہیں، کوئی دنیاوی محرکات ہیں تو دنیا میں کچھ حاصل ہو جائے گا، اخروی محرکات ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں حاصل ہو جائے گا، لیکن گواہی جھوٹی کسی حال میں نہیں دینی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں شائق شاہ سے۔ شائق، اپنا سوال پوچھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گامدی صاحب، میرا سوال دراصل ختم نبوت کی آیت کریمہ پر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا یہ کہ کچھ فرقوں کے علماء کے مطابق عرب محاورے میں جہاں بھی خاتم کی اضافہ جمع کی طرف ہے وہاں اس کا معنی آخری میں ہی آیا ہوا ہے۔ کیا مطلب آخری میں نہیں آیا ہوا ہے، وہاں پر وہ کمالات کے معنی میں آیا ہوا ہے؟ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ
نزول مسیح کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ ان پر وحی کریں گے، لیکن جو ختم نبوت کی جو روایتیں ہیں ان میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبوت کی حقیقت ہی ختم ہوئی ہے. کیا یہ کانٹریڈکٹ نہیں کر؟ شکریہ. میں نے اپنی کتاب میزان میں ختم نبوت کے عنوان سے 1.5-2 صفحے میں پوری بات بیان کر دی ہے، اس کو نکال کر پڑھ لیجئے. یہ جو ترجمہ آپ نے بتایا ہے یہ ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ یہ ہے کہ خاتم النبی، نبیوں کی مہر، جس کو ہم سیل کہتے ہیں، تو سیل آف دا پروفٹس، یہ صحیح ترجمہ ہے اس کا. اور جب آپ سیل آف دی پروفٹس کہتے ہیں تو پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور اگر اس میں کوئی وہم تھا تو وہ خود رسول اللہ نے بھی دور کر دیا اور یہ بتا دیا کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات، نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے. اب صرف یہ ہے کہ کسی کو کوئی بشارت اس کے کسی ذاتی معاملے میں مل جائے. اس میں بھی لوگوں نے، صحابہ نے پوچھا کہ وہ بشارت کیسے ملے گی، کوئی کشف ہوگا، کوئی الہام ہوگا؟ فرمایا نہیں، رویا الرجل الصالح، کوئی اچھا خواب آ جائے. تو خواب تو لوگوں کو آتے ہی ہیں، تو اس میں کوئی خواب، بشارت کا خواب بھی آ جائے. اس کے سوا سب راستے قیامت تک کے لیے بند ہے. اب نہ لوگ کوئی جد و جہد کر کے، کوئی مراقبے کر کے یہ صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، نہ آسمان سے ہوگا. یہ بات بالکل واضح کر دی گئی. پھر دین کے جو بنیادی تصورات صحابہ کرام نے سمجھے اور ان کو اجماع اور تواتر سے اس امت میں منتقل کیا گیا، یہ ان میں سے ہے. کبھی مسلمانوں کو لمحے بھر کے لیے بھی یہ تردد نہیں ہوا کہ نبوت کا کوئی امکان باقی ہے. تو 2 چیزیں بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، اللہ کو ماننا ہے اور شرک کے شائبے کے بغیر ماننا ہے. اللہ کو ماننا اللہ کے ہاں مقبول وہی ہے. رسول اللہ کو ماننے کے بھی 3 لازمی تقاضے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اور ان لازمی تقاضوں کے ساتھ مانا جائے گا. پہلا یہ کہ آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. دوسرے یہ کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے اور سب انسانوں کے لیے ہے، الی الخلق کافہ. اور تیسرے یہ کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی. تو ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے مانا جائے گا. یہی بات وہاں بیان کی گئی. تو آج راہ کرم اس کو پڑھ لیجئے. نزول مسیح کی کیا حقیقت ہے، اس میں کیا بات بیان ہوئی ہے، اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے. اب وہ کتابی صورت میں بھی شائع ہو گئی، تو اس کو پڑھ لیں یا اس کو سن لیں. اعتراضات سیریز میں وہ پوری بات بیان کر دی گئی ہے، اور میں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ رسول اللہ کا ایک خواب تھا. لوگوں نے رویا کو رویا کی حیثیت سے دیکھا نہیں، اس سے غلط فہمی پیدا ہو گئی. یہ رویا صالح کی بھی نوعیت ایسی ہے کہ وہ اپنی پرسنل گائیڈنس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اشارہ کرتے ہیں. وہ تو پہلے بتا دیا کہ وہ آپ کو کوئی بشارت مل جائے، میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے، خواہش ہے، حج کر کے آیا ہوں، کیا قبول ہو گیا، اس طرح کی چیزیں. بس جو انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا معاملہ ختم ہو گیا، وہ تو اب صرف قرآن میں ہے اور یا پیغمبر کے ارشادات میں ہے. بہت شکریہ سر، بات واضح ہوئی. آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے میں یاد دہانی کرا دوں کہ اگر آپ کا نام زوم میں وہ نہیں ہے جو ایس کامدی کی پروفائل میں، تو میں آپ کو ڈھونڈ نہیں پاؤں گا. تو اگر آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو تبدیل کر لیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں ہارون شاروم سے. ہارون اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن پولوشن کے بارے میں تھا. سر بینگ اے گڈ مسلم اور بینگ اے گڈ ہیومن بینگ، ہمیں انسانوں اور نیچر کو نقصان نہیں دینا چاہیے، پر سائنٹیفکلی ہمیں یہ پتا ہے کہ پولوشن کا رابطہ منقطع ہو گیا شاید. جی منقطع ہو گیا. ان کے پاس ہم دوبارہ آ جائیں گے. اگلا سوال ہم لیتے ہیں ثاقب خان سے. ثاقب آپ اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو کافر قرار دے کر سزا دینے کے حق میں جو لوگ بات کرتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ آج سے میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں یا چیف آف آرمی سٹاف ہوں، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ میری پیروی کرو، تو اس کی ان احمقانہ باتوں کی بنیاد پر کیا اس کو ویلکم کیا جائے گا؟ کیا محض ڈائلاگ سے اس کی اصلاح کی جائے گی؟ اور کیا کسی قسم کی کوئی تعزیری کارروائی نہیں ہوگی؟ جب یہاں ایسا نہیں ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے بارے میں
کسی کے جھوٹے دعوے کو چپ کر کے کیسے قبول کیا جا سکتا ہے اور محض تبلیغ و تلقین تک کیسے محدود رہا جا سکتا ہے؟ اس کو شکریہ ذرا واضح فرما دیں. شکریہ. یہ دعوے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جس کو ایک واقعے کی حیثیت سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جن کو نہیں دیکھ سکتے. کسی نے صدر ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، چیف جسٹس ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، تو اس کے لیے تو آسمان سے وحی کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ لیں گے کہ چیف جسٹس ہے یا نہیں ہے، واضح ہو جائے گا. تو اس وجہ سے جب اس طرح کی چیز دیکھ لی جائے گی تو یہاں بھی سارے راستے کھلے ہیں. یہاں مکانہ بات کر رہا ہے، سمجھائیں گے اس کو. اگر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ذہنی توازن خراب ہے یا اس طرح کی بہکی باتیں کرتا ہے تو صرف نظر کریں گے. میں نے خود دیکھا ہے، کبھی موقع ملے تو جا کے دیکھ لیجئے، وہ لوگ جو ذہنی امراض کے ہسپتالوں میں ہوتے ہیں وہ ایسے سارے دعوے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کے آپ سے ہاتھ ملائیں گے اور سب سے پہلے اپنے دعووں کے ثبوت پیش کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ سب ہوتا ہے تو ہر آدمی کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی کی ضرورت نہیں ہوتی. البتہ اپنے دعوے کی بنیاد پر وہ کسی دن سپریم کورٹ میں جا گھسے اور کہے کہ میں کرسی پر بیٹھنے والا ہوں، پھر ظاہر ہے پکڑا جائے گا اس کو. تو اسی طرح کا معاملہ یہاں بھی ہوگا. ایک شخص نے بات کی ہے، بتا دیں گے کہ اس کے کوئی ذہن میں خلل ہوگا، اس کے بارے میں کوئی علاج معالجے کی سوچنی چاہیے. اگر اس سے آگے بڑھ گئی ہے بات، کوئی توجہ دلا دینی چاہیے. کوئی استدلال کر رہا ہے تو استدلال سے نفی کر دینی چاہیے. کوئی فساد پیدا کرے گا تو دیکھ لیا جائے گا. تو ہر چیز کا ایک موقع و محل ہوتا ہے. ہر وقت صرف تعزیر کا کوڑا نہیں ہاتھ میں پکڑے رکھتے. بہت شکریہ. ہارون شاروم ایک دفعہ پھر آتے ہیں آپ کی طرف، آپ کی لائن منقطع ہو گئی تھی، سوال پوچھ لیجیے. جی سوری سر، السلام علیکم سر. میرا کوشچن پولوشن کے بارے میں تھا کہ بینگ اے گڈ مسلم اور بینگ اے گڈ ہیومن بینگ ہمیں انسانوں اور نیچر کو نقصان نہیں دینا چاہیے، پر سائنٹیفکلی ہمیں یہ پتا ہے کہ پولوشن نقصان دہ ہے نیچر کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بڑی بڑی انڈسٹریز اور گاڑیاں وغیرہ، یہاں تک کہ بلکہ ایک سگریٹ پینا بھی پولوشن کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو کیا ایسی انڈسٹریز میں کام کرنا جائز ہے، یا گاڑیاں وغیرہ یوز کرنا ٹھیک ہے، یا یہ بھی غلط ہو سکتا ہے؟ شکریہ. تھینک یو. یہ جو عمومی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں ان کو شخصی زاویے سے نہیں دیکھتے. میں اگر کوئی اپنے دائرے میں ایسا کام کر رہا ہوں جس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، ماحول کو نقصان پہنچتا ہے، جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے، تو مجھے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن وہ چیزیں جو عمومی نوعیت کی ہیں، گاڑیاں ایجاد ہو گئیں، وہ اپنے بعض فوائد کے لیے چل رہی ہیں، جہاز ایجاد ہو گئے، اسی طرح سے اور بعض چیزیں ہیں، ان میں انسانیت کو بحیثیت مجموعی اقدامات کرنے ہوتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ منظم ہوں، شعور پیدا کریں اور اس مقصد کے لیے اقدامات مل کے سوچیں. تو دونوں چیزوں کو ہمیشہ الگ الگ رکھتے ہیں. شخصی معاملات میں خود احتیاط کرنی چاہیے اور اجتماعی معاملات میں اجتماعی طریقوں سے فیصلے کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اگلا سوال ہم لیتے ہیں عافیہ خان سے. عافیہ اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کہ شروع میں آپ نے بچوں کی تربیت پہ جو بات کی ہے، اس میں اگر ہم عام طور پہ تو یہی دیکھا ہے کہ بچے جو یہاں کے ہیں، اسپیشلی جو یوتھ ہیں یا ٹین ایجرز ہیں، ان کو اگر آپ وقت کی اہمیت کا احساس دلائیں یا ان کو کسی کام کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ اتنا ان میں غصہ ہے اور اتنی انڈیپینڈنس کی میرا خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس صورت میں بچوں کو کس طرح کنٹرول کیا جائے اور پیرنٹس کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ شکریہ جی. اس میں بہت کام ہوا ہے دور حاضر میں. آپ کو موقع ملے تو اس میں بہت اچھی چیزیں اس کے ماہرین نے لکھی بھی ہیں، کہی بھی ہیں. ان کو ضرور سنیں اور پڑھیں. یہ پیرنٹنگ اپنی ذات میں اب ایک موضوع بن چکا ہوا ہے، اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ اس میں کچھ تربیت پالی جائے. ہمارے ہاں یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ شادی سے پہلے تربیت دی جائے، بچے کیسے پالنے ہیں، والدین کی حیثیت سے ذمہ داریاں کیسے ادا کرنی ہیں، غصے کے معاملے میں کیا کرنا ہے. بچوں میں غصہ ہوتا ہے، وہ اپنے دماغ میں اور اپنے جسم میں ایک تفاوت محسوس کرتے ہیں، اور جب دونوں کو ملا نہیں پاتے تو غصے کا اظہار کرتے ہیں.
یہ ان کے مختلف زندگی کے مراحل میں چیز پیش آتی ہے اور الگ الگ طرح سے پیش آتی ہے، تو اس کو علمی طور پر، فنی طور پر سمجھنا چاہیے. پڑھی لکھی مائیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح باقی والدین ہر جگہ تربیت پائیں، اس کی کوشش یہی کرنی چاہیے. تو اس میں توجہ دلاؤں گا کہ بہت اچھی چیزیں اس وقت وجود میں آ گئی ہیں. اگر آپ رجوع کریں تو آپ کو ان کے پتے مل جائیں گے. ضرور ان کو سنیں بھی اور پڑھیں بھی، اس سے بہت آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اور غصے کے ذریعے سے قابو نہیں پایا جا سکتا. اس میں بہت اچھے نفسیاتی تربیت کے طریقے اختیار کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد مدثر سے. مدثر اپنا سوال پوچھ لیں. محمد مدثر اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال آپ سے زکوٰۃ کے بارے میں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ پیسے انویسٹ کیے ہوئے کمپنی کے شیئرس کے اندر، اور بیسکلی کچھ شیئرس آپ کے پروفٹس دے دیں ڈیویڈنڈ کے فارم میں، اور کچھ پروفٹس نہیں دے دیں. تو جو زکوٰۃ کیلکولیشن ہوگی وہ آپ کے ڈیویڈنڈس یا پروفٹس کے اوپر ہی صرف ہوگا، یا آپ کا جو اوریجنل پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کے اوپر ہوگا؟ تو اور جو ڈیویڈنڈس دے رہے ہیں تو اس پہ پرنسپل اماؤنٹ میں کس وقت ہم زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں؟ یہ میرا سوال. شکریہ. جی، شیئرز کی نوعیت اگر تو یہ ہے کہ وہ ایک مال تجارت کے طریقے پر ہیں، یعنی چیزیں بیچی جا رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں، تو پھر ان پر مال تجارت کی زکوٰۃ ہوگی. جو بھی مالیت ان کی سال کے مقرر دن پر ہے، یعنی آپ نے اپنی زکوٰۃ کے لیے ایک دن مقرر کرنا ہے. مال کی زکوٰۃ تو دن مقرر کیے بغیر دی نہیں جا سکتی. مقررہ دن پر جو کچھ اس کی مالیت ہے 2.5% دے دیں گے. لیکن اگر نوعیت یہ بن گئی ہے کہ مختلف ادارے ہیں جن میں کچھ ادارے پروڈکشن کے ہیں، کچھ تجارت کے ہیں، ان میں لگا ہوا ہے، جس طرح کہ آج کل بہت سی کمپنیوں میں، تو اس میں پھر زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ شیئر کو عامل پیداوار مینز آف پروڈکشن میں سے سمجھا جائے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. جو کچھ اس سے آمدنی آپ کو ملتی ہے اس پہ 10% زکوٰۃ عائد ہو جائے. اچھا، مطلب جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس کو مینز آف پروڈکشن تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہ اگر اس طرح لگی ہوئی ہے، یعنی وہ تجارت نہیں ہے بلکہ ہر طرح کی کمپنیاں ہیں، اس میں صنعت بھی ہے، اس میں زمینداری بھی ہے، اس میں ہر چیز ہے، تو پھر اس کو الگ الگ کرنا آسان نہیں ہوتا. اس میں پھر یہ زیادہ آسان طریقہ ہے. اس میں کوئی قید لگے گی سر کہ اگر میں نے ایک ہفتہ پہلے ہی خریدی ہے کوئی اس طرح کی کوئی شیئر، وہ تو پھر آمدنی جیسے جیسے ہوتی جاتی ہے وہ آپ اگلے دن سے حساب کریں یا سال کا حساب کریں، نتیجہ ایک ہی نکلے. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کرائے پر کوئی چیز دے دی، تو آپ چاہیں تو ہر مہینے 10% دے دیں، چاہیں تو پورے سال کے بعد دے دیں، نتیجہ ایک ہی رہے گا. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ، بات واضح ہوئی. ہم اگلا سوال لیتے ہیں مراج الدین محمد سے. مراج الدین صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب، جزاک اللہ. آپ کی جو ہے نا اعتراضات سیریز سے کہیں میرے اشکالات دور ہے. تو ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں پرسنلی، ویسے تو سوال کئی ہے لیکن ایک چیز جو میرے لیے امپورٹنٹ ہے. میں ایکچولی جو ہے نا میں تبلیغ جماعت میں جاتا ہوں. پہلے سے بھی میرے جماعت پہ کئی اشکالات تھے، کیونکہ کئی چیزیں جو بیان ہوتی ہیں جس میں تھوڑی چیزیں وہ صحیح حدیث سے نہیں ہوتی. تو لیکن میری وجہ یہ تھی جانے کی، کیونکہ میں خود محسوس کرتا تھا کہ میری ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، جانے سے اللہ سے تعلق بنتا ہے، اعمال میں نماز میں جو ہے نا خشوع اور خضوع کی اضافہ ہوتا ہے. تو ان ٹوٹل جو بیان ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اللہ سے ہونے کا یقین جو ہے نا ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. وہ کافی جو ہے نا ہمارے ڈیلی روٹین میں امپیکٹ کرتا ہے. تو وہ ایک چیز مجھے جو ہے نا اس طرف کھینچتی ہے. اور دوسری چیز جو ہے، سوال پوچھ لیں سر. سوال میں نے آپ کی جی اچھا جی میں نے عامر صاحب کی پہلے بھی میں نے سنا تھا اس پہ. تو دوسری چیز بھی جو ہے نا وہ اللہ سے جو ہے نا کچھ ہمیں مدد بھی حاصل ہوتی ہے جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا. اس کام میں لگ کے جو ہے نا وہ محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہے ہیں جب بھی ہمیں مشکلات آتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے، یہ کہاں تک درست ہے کہ ہم تھوڑی چیزیں جو بیان ہوتی ہے وہ غلط بھی ہے، پھر بھی ہم کیونکہ ہمارا تعلق اللہ سے بن رہا ہے،
اپنی طور سے ہم جو ہے نا کچھ غلط نہ بولے اور اس کام میں انوالو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا اس سے دور ہی رہنا بہتر ہے؟ واضح ہوگی بات، شکریہ۔ اس میں میں نے بڑی تفصیلی گفتگویں بھی کی ہوئی ہیں، مختصر طور پر آپ کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے دین کا علم، وہ تو بہت مستند ذرائع سے حاصل کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے ہاں دین کے علم کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بہت ناقص ہیں، اور ان میں عام طور پر صحیح روایتیں بھی نہیں ہیں، موضوع روایتیں، ضعیف روایتیں ان کے مجموعے بنا دیے گئے ہیں۔ وہ آپ کو سننا ہے، بس سنتے رہیے، وہ تو ہم ہر طرح کی چیزیں دنیا میں سنتے ہی ہیں، فرق نہیں پڑتا، اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، نیکی کا کام ہے، جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا علم، دین کا علم، وہ آپ مستند ذرائع سے اس کے ساتھ حاصل کرتے رہیں، وہ ضروری ہے۔ اس میں کوئی دائیں بائیں کی چیز نہ لینی چاہیے اور نہ اس طرح کی ضعیف چیزیں لے کے لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے، اس سے اجتناب کریں۔ دنیا میں ہم رہتے ہیں، وہاں ایک اچھا ماحول مل جاتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتے ہیں، نیکی کی بات سنتے ہیں، اس لیے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں معاذ عرفان امجد سے۔ معاذ اپنا سوال پوچھ لیں۔ معاذ عرفان امجد اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ اچھا، یہ ڈراپ ہو گئے معاذ عرفان امجد، ابھی تھے یہاں پہ۔ اگلا سوال ندیم اختر صاحب سے لیتے ہیں۔ ندیم اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم سر میرا کویشچن حج و عمرہ کے متعلق ہے کہ اگر اپنی جاب کی مصروفیات کی وجہ سے یا کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہیں کہ حج کے دنوں میں مخصوص ڈیز میں ٹائم نکالنا تقریباً مشکل ہو اور ممکن نہ ہو، تو کیا عمرہ کر لینے سے حج کی فریضہ ادا ہو جاتا ہے یا حج کا فریضہ اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے؟ شکریہ۔ یہ عبادت ہمارے لیے من استطاع علیہ سبیلہ کی شرط کے ساتھ لازم کی گئی ہے، یعنی آپ ان دنوں میں جا سکتے ہوں، آپ کے پاس جانے کے اسباب ہوں، آپ کی صحت اس کی اجازت دیتی ہو، اس کو سب چیزوں کو خود قرآن نے اس لفظ میں بیان کر دیا ہے، یعنی جو یہ مشقت اٹھا سکتا ہے، جو وقت نکال سکتا ہے، اس کو حج کرنا چاہیے، حج فرض ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو عمرہ کر لے، وہ حج اصغر ہے، وہی اجر ملے گا اس کو۔ وہ بھی کرنے کی ہمت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، صحت نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو مہنگا بھی ہو گیا بہت کچھ، تو آپ جو قربانی کرتے ہیں بس وہ قائم مقام ہو جاتی۔ تو تینوں کے لیے اللہ نے موقع پیدا کر دیا ہے، سب میں حج و عمرہ ہی کا ثواب ملتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر ہم آتے ہیں معاذ عرفان امجد، آپ کے پاس آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی شاید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غم صاحب میرا سوال ایوولوشن سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ نے ویڈیوز میں ایک کانسیپٹ بتایا ہے کہ انسان زمین سے کس طرح پیدا ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتر کیا اور بہتر کرتے گئے، جس میں ہو سکتا ہے کچھ جنریشنز بھی گزری ہوں، تو پھر جب وہ پرفیکٹ ہو گیا تو ان میں سے 2 کا انتخاب کیا جو آدم اور حوا ہوئے۔ تو اگر جنریشنز گزری ہیں اور پھر اس کے بعد 2 کا انتخاب کیا، تو پھر پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے مطابق جو ہمیشگی کا درخت تھا جس کی طرف شیطان بلا رہا تھا، تو وہ تو کسی نئی چیز کی طرف ان کو بلا رہا تھا، تو اگر ہمیشگی کے درخت کی طرف وہ بلا رہا تھا، مطلب نسل آگے بڑھانے کے سلسلے کی طرف بلا رہا تھا، تو اگر جنریشنز پہلے سے گزری ہیں تو پھر ان کا انتخاب ہوا ہے، تو یہ چیز تو ان کو پہلے سے پتہ تھی۔ اور دوسرا اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ 2 کا انتخاب کرنے کے بعد تو پھر وہ جو حضرت آدم کو سجدے والا واقعہ وہ بھی کیا دنیا کے اندر ہی ہوا ہے کسی باغ کے اندر؟ ٹھیک ہے جی، یہ بات تھوڑی واضح ہوگی، شکریہ۔ یہ پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ جانور جبلی طور پر یہ عمل کرتے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، شعوری عمل ہم کرتے ہیں، تو یہ شعور کے ساتھ کیا گیا۔ اس کا شعور تو اب بھی انسانوں کے اندر ایک خاص عمر کے بعد ہی نمایاں ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا آدمی کو۔ ان کے ہاں بھی بالکل اسی طریقے سے ہوا۔ اب بہت سے انسان جانتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک خاص عمر کو پہنچ کر بتدریج ان چیزوں سے واقف ہوتا ہے۔ اسی طرح کی واقفیت ان کی بھی ہوئی۔ تو اس سے پہلے تو حیوانی وجود تھا، وہ انسانی شعور نہیں تھا، تو اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟
میں بھی بھول گیا، معاف کیجیے گا. آپ دوسرا سوال پوسٹ کر دیجیے گا، انشاءاللہ اس کا جواب اگر ہمیں پتہ ہوگا تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، ادروائز گاندھی صاحب سے پوچھ کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. آخری سوال ہم لیتے ہیں محمد احمد سرور صاحب سے. احمد سرور اپنا سوال پوچھ لیجیے. محمد احمد سرور. اچھا جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال سر زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ آپ کے مطابق جو میری سالانہ سیلری جو ہے وہ پروڈکشن کے ضمن میں آتی ہے، جس پر زکوٰۃ جو ہے وہ 10% ہوگی، جبکہ دوسری طرف میرے جو کل اثاثہ جات ہیں تو ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے. تو اب اگر دیکھا جائے تو میری جو سالانہ سیلری ہے وہ بھی میرے کل اثاثہ جات میں آتی ہے، جس پر میں پہلے سے 10% زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کروں گا، اور اس کے بعد پھر اثاثہ جات کی ضمن میں اس کے اوپر 2.5% پھر زکوٰۃ جو ہے وہ میں دوں گا. تو کل زکوٰۃ جو وہ میں دوں گا وہ 12.5% ہوگی. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں کیا یہ ٹھیک سمجھا ہوں؟ ٹھیک ہے، شکریہ. نہیں ایسے نہیں ہوا. آپ کو تنخواہ ملی، آپ نے اس کے اوپر 10% زکوٰۃ عائد ہوتی تھی، وہ پروڈکشن کی زکوٰۃ ہے، پیداوار کی زکوٰۃ، وہ ادا کر دی. اب ادا کرنے کے بعد آپ کھائیں پئیں خرچ کریں، اگر کچھ بچے گا تو وہ آپ کا اثاثہ بنے گا، یعنی یا وہ بینک میں جائے گا یا کوئی چیز خریدیں گے، کچھ کریں گے نا، تو اگلے سال جب وقت آئے گا تو وہ بچت پہ زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. تو اس کو آپ اس کے ساتھ شامل کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو آمدن پہ ہو گئی، اس کے بعد اب وہ ویلتھ میں بدلے گا، اس پر پھر الگ سے زکوٰۃ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. اسی کے ساتھ آج کی آج کام دی لائف کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے رجسٹر کیا آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آئی، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم انہیں پرائرٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے. اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کر دی جائیں گی. اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. غامدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فیصل ہارون کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.